جی ویورز، اس وقت ہم سرن ویلی روڈ پر موجود ہیں۔ ہمارا جو خوبصورت سفر ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے بلیجا میڈوز کے لیے۔ تو یہ آپ کو سامنے نواز آباد کا سین بورڈ نظر آیا، یہ چیک پوسٹ ہے رائٹ ہاتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو راستے ہیں، اوپر کو جچھا مڈا گچھا کی طرف راستہ جا رہا ہے اور سیدھا راستہ جو ہے یہ مڈی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ مڈی کا روڈ جو ہے تقریباً سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سارا روڈ اس طرح کا وی وی آئی پی روڈ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے بہت بڑی ایک خوشخبری ہے جی کہ یہ روڈ تقریباً جو روڈ ہے نا کہہ رہے ہیں کہ سارا بن چکا ہے۔ ابھی ہم لوگ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ روڈ کہاں تک بنا ہے جی۔ تو ماشاءاللہ جی یہ بڑی خوشائن بات ہے، مقامی یہاں کے رہنے والوں کے لیے تو ہے ہی ہے، مگر جو ٹورسٹ ہیں جو دور دور سے پورے پاکستان سے لوگ اور مختلف ممالک سے بھی لوگ جو ہے نا مڈی پھر آگے جو خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے کہ یہ خوبصورت روڈ جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا سرن ویلی کلیگاہ سے، کیونکہ ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سرن ویلی کلیگاہ کا مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے ناردن جانا ہو، جی پی جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو تو ہم اپنے سفر کا جو آغاز ہے جی وہ کلیگاہ سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ جہاں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو، ایک تو میرا سٹے وہاں پہ ہوتا ہے، دوسرا ابو جی جو ہے نا وہ اس مقام پر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سفر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے، میں نے واپس لاہور آنا ہوتا ہے، تو ابو جی کو میں وہاں چھوڑ کے آتا ہوں کلیگاہ کے مقام پر۔ تو یہ خوبصورت روڈ آپ مڈی کا پہلے چیک کریں، کیا ہی خوبصورت روڈ جو ہے بن چکا ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے چنگاڑی کے مقام پہ جائیں گے جی، ٹھیک ہے، چنگاڑی کے مقام پہ جائیں گے اور وہاں سے پھر جو ہے ہماری پیدل ہائیکنگ شروع ہوگی۔ ونٹر سردیوں کا میرا پہلا ٹور ہوگا بلیجا میڈوز کا، جو نہایت ہی خوبصورت دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پہ سمر کے دنوں میں بلیجا کا جو نظارہ ہے، بلیجا کا جو مقام ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سرن ویلی کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے بلیجا میڈوز۔ یہ خوبصورت روڈ آپ مڈی روڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک آنے کے لیے آپ کو اسلام آباد سے تقریباً کم و بیش آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے، آپ کو تقریباً 3.5-4 گھنٹے درکار ہوں گے مڈی تک پہنچنے کے لیے۔ تو اگر آپ لوکل پر ہیں تو آپ اسلام آباد سے آپ کو شنکیری کی آرام سے گاڑی مل جائے گی، ٹویوٹا وین جو ہے، آپ شنکیری تک تقریباً 2.5 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے پھر آگے آپ کو جو ہے نا جچھا مڈا گچھا والے کیری ڈبے پہ بیٹھنا پڑے گا یا ویگن پہ بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نواز آباد اتریں گے تو پھر نواز آباد سے لوکل گاڑی جو ہے نا وہ جبڑ تک آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں تک پھر آپ کو جو ہے نا جبڑ تک میرا خیال ہے کہ لوکل گاڑی آپ کو لے کے آئے گی، وہاں سے پھر آگے آپ کو گاڑی اپنی ہائر کرنی پڑے گی، تو وہاں سے پھر آگے جو لوکل کنویس ہے وہ نہیں ملتی جی، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ سفر جو ہے خوبصورت جاری ہے۔ آپ نے روڈ کے نظارے بھی کیے، مڈی روڈ پر آپ کو مختلف جگہ پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ملیں گی، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ ضرورت مرہ زندگی کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ مگر آپ سفر شروع کرنے سے پہلے کسی بھی مقام پر آپ جاتے ہیں، قریبی کوئی بھی چھوٹا سا بازار یا دکانیں آئیں تو میں اکثر بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی تمام تر ضروریات کی جو چیزیں ہیں نا وہ ضرور اپنے ہمراہ لینی ہے،
کسی بھی قسم کا آپ نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ویو چیک کریں آپ، یہ خوبصورتی چیک کریں سرن ویلی کی، مڈی کے خوبصورت نظارے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے شاہراہ قراقرم پہ میں اس وقت جو ہے نا بہو جی اپنی بائک کو چلا رہا ہوں۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے جی، ٹھیک ہے نا، بہت خوشائن بات، بڑی خوشی ہوئی کہ یہ روڈ بن چکا ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام تر چیزیں جو ہے نا، ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ اپنی ضرورت کی چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ہمراہ رکھنی ہے تاکہ آپ مزید کسی پریشانی سے بچ سکیں، وہ بہت ضروری ہے۔ یہ یہاں پہ ابھی روڈ کا کام جو ہے ابھی جاری ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے تک روڈ بالکل وی آئی پی تھا، تو یہاں پہ ابھی تھوڑا بہت جو کنسٹرکشن کا کام ہے روڈ کا وہ ہو رہا ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پہاڑی علاقوں میں روڈ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک طرف سے روڈ کو تیار کرتے ہیں، بارش آتی ہے، پھر سلائڈنگ ہوتی ہے، وہاں سے روڈ جو ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں۔ مگر انہی پہاڑوں میں شاہراہ قراقرم بھی ہے جو دنیا کا پتہ نہیں 7واں اور 8واں عجوبہ ہے۔ تو یہ سرن ویلی کے خوبصورت اور دلکش نظارے ہیں جی۔ جی ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان، ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ سرن ویلی ضلع مانسہرہ کا خوبصورت اور دلکش بلند و بالا مقام بلیجا میڈوز، جو آپ نے میرے چینل پہ دیکھا، وہ سمر میں نے ایکسپلور کیا تھا۔ تو آج ہم لوگ ونٹر میں جا رہے ہیں جی بلیجا میڈوز۔ اس وقت میں چنگاڑی کے مقام پر موجود ہوں۔ یہ مڈی سے تھوڑا پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلیجا کو مختلف راستے جو ہیں وہ لگتے ہیں، تو ہم لوگ چنگاڑی سے اپنے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں بلیجا کے لیے۔ چنگاڑی کا یہ مقام اسلام آباد سے تقریباً کم و بیش 3.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس کا مڈی کا جو روڈ ہے وہ تقریباً 60% روڈ جو ہے بڑا صاف اور ستھرا روڈ بن چکا ہے، آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز چنگاڑی سے ہم لوگ اپنا ونٹر کا یہ جو ٹور ہے ہمارا سرن ویلی کا، ہم لوگ اپنے سفر کا جو آغاز ہے وہ چنگاڑی سے بلیجا کے لیے کرنے لگے ہیں جی۔ 10 بج گئے ہیں صبح کے، کڑاکے دار سردی اور اس کے ساتھ ساتھ کڑاکے دار دھوپ ہے۔ تو ہم لوگ اپنے سفر کا آغاز اللہ کے پاک نام سے یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں۔ اس خوبصورت سفر میں آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہ چنگاڑی کا نالا ہے جی، تو ہم لوگ اب اوپر کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سنو ساری نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے مڈی روڈ ہے، تو ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ ہمارا راستہ ہے جی، اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ راستے میں بھی سنو نظر آ رہی ہے، چیک کریں۔ یہ نیچے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ برف باری کا سلسلہ، یہ چیک کریں۔ یہ سارا زیادہ تر لوگ یہاں سے پھر نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی شنکیاری والی سائڈ پر، کوئی مانسہرہ والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، سردیوں میں۔ تو کچھ لوگ یہاں رہتے بھی ہیں۔ جیسے وہ سامنے گھر خالی ہے، اس طرف بھی اوپر گھر خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بکریاں، یہ دیکھیں نیچے گھاس وغیرہ اپنی کھاد خوراک تلاش کر رہی ہیں۔ اوپر بھی ڈارے خالی ہیں، بانڈے جو ہیں۔ تو ہمارا سفر جو ہے بلیجا کے لیے جاری ہے جی۔ راستہ تقریباً سارا ہائٹ ہے، کافی مشکل راستہ ہے
کیونکہ ونٹر میں آپ کو پتہ ہے دن بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بارش وغیرہ ہو جائے، موسم خراب ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے یہ ایک پتھر ہے. یہاں پہ بیٹھ کر آپ مشکل وقت، بارش، طوفان، اس سے سیف ہو سکتے ہیں. اس وقت ہم بلیجا کے راستے میں ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہائکنگ کرتے ہوئے. یہ انگلی کا اشارہ دیکھ رہے ہیں، یہ ترنگا کا مقام ہے، اور اس کے ساتھ وہ سامنے یہ موسیٰ کا مسلح ہے جی. پھر چرکو پیک، ارشی میڈوز، کھنڈا گلی وغیرہ اس سائڈ پہ آتا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے. تو ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا مسلسل. تھوڑا سا راستہ مشکل ہے، برف میں چلنا پھر آپ کو پتہ اتنا آسان نہیں ہے. تقریباً آدھے کے قریب ہماری مسافت جو ہے اس پہاڑی کی آدھے کے قریب کمپلیٹ ہونے والی ہے.